قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما يترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان۔ اس حدیث کا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز پڑھ کے فرض نماز جماعت کی مسجد سے گزرے، اپنے گھر سے نماز پڑھ کے نکلے اور جماعت کی مسجد سے گزرے، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور وہ مسجد میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جماعت میں شامل ہو جائے، یہ نماز اس کی نفل ہو جائے گی۔ تنہا نماز پڑھ کے نکلا ہو، اور بعض اہل علم نے کہا کہ حدیث کے عموم پر عمل کرتے ہوئے اگر جماعت سے بھی پڑھ کے نکلا ہو اور جماعت کی مسجد سے گزرے تو مستحب یہ ہے کہ اس میں شامل ہو جائے، اور خاص کر کے جب اس کو مسجد میں داخل ہونا ہے کسی درس ورس کے لیے، اگر آدمی جاتا ہے، مثلا ہم نے کہیں عصر کی نماز پڑھ لی اور جس مسجد میں درس دینا ہے وہاں 15-20 منٹ کے بعد جماعت شروع ہوتی ہے اور ہم مسجد میں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ جائے یا تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے، بہتر یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائے نفل کی نیت سے۔ حدیث دیکھیے، یزید بن الاسود رضی اللہ عنہ، ابو جابر ان کی کنیت ہے، ان کے بیٹے جابر نے یہ روایت ان سے بیان کی ہے۔ طائف کے رہنے والے تھے، اہل طائف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، صبح کی نماز۔ مسند احمد کی بعض اور دوسرے کتب حدیث میں دوسرے سندوں سے آیا ہے کہ مینا میں ہم نے نماز پڑھی، یعنی حجۃ الوداع کا واقعہ۔ مسجد خیف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو دو شخص کو مسجد میں پایا جو آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوئے تھے، جو دو ایسے شخص کو دیکھا جو مسجد میں تو تھے لیکن انہوں نے نماز آپ کے ساتھ نہیں پڑھی تھی۔ ان دونوں کو بلایا، چنانچہ وہ دونوں لائے گئے اور مارے گھبراہٹ کے اور خوف کے ان کی فریسہ کی جمع ہے، اس گوشت کو کہتے ہیں جو پہلو میں اور موڈھے کے درمیان ہوتا ہے، یہ والا جو حصہ ہے، یہ حصہ یہ کپ کپا رہا تھا خوف کے مارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا ما منعکما ان تصلیا معنا، کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو؟ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے، ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہونے سے کس چیز نے تمہیں روکا؟ ان دونوں نے جواب دیا قد صلینا فی رحالنا، ہم نے نماز پڑھ لی تھی اپنے کجاووں میں۔ تو آپ نے کہا فلا تفعلا، ایسا مت کیا کرو۔ اذا صلیتما فی رحالکم، جب تم لوگ یا تم دونوں اپنے کجاووں میں نماز پڑھ چکو، اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکو، اور پھر امام کو پاؤ مسجد میں کہ اس نے ابھی نماز پڑھی نہیں ہے، نماز چل رہی ہے مسجد کی، جماعت امامت چل رہی ہے مسجد میں، تو امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ نماز تمہاری نفل ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ لے، خیمہ میں نماز پڑھ لے، آپ نے ترک جماعت پر یہاں ڈانٹ نہیں دی پلائی کہ کیوں تم نے جماعت چھوڑ دی، کیونکہ ویسے بھی مینا کے اندر قیام ہوتا ہے تو لوگ منتشر ہوتے ہیں، ہر کوئی تو مسجد خیف کے کنارے ٹھہرتا نہیں ہے، اور سب کے لیے آج بھی مینا کے اندر مسجد خیف میں آنا امام
حج کے پیچھے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہو پاتا ہے تو لوگ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تنہا پڑھے یا جماعت پڑھے۔ اب پہلے بھی کل بات ہو چکی ہے کہ جماعت کا ثواب جماعت کی مسجد میں جہاں سے اذان پکاری گئی ہے وہاں جا کر جماعت میں شامل ہونے سے جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال تو اس لیے آپ نے ترک جماعت پر ان کو ڈانٹا نہیں، بلکہ اس بات کا سوال کیا کہ تم ہمارے ساتھ شامل نماز کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے سوچا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم چونکہ نماز پڑھ چکے تھے اس لیے نماز ہم نے نہیں پڑھی، اور خاص کر فجر کی نماز تھی، جس کے بعد معلوم ہے کہ فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رولنگ یہ دی کہ اگر تم لوگ کسی وجہ سے نماز اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہو اور جماعت کی مسجد میں آتے ہو جہاں جماعت چل رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جاؤ نفل کی نیت سے۔ حدیث امام محمد نے روایت کی ہے، لفظ یہاں جو آپ نے سنا وہ امام محمد کے ہی الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، ثلاثہ نے۔ امام ترمذی نے حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، ابن حبان نے بھی صحیح کہا ہے، حدیث گویا کہ صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر نے کوئی ریمارک نہیں کیا ہے، حدیث ویسے بھی صحیح ہے۔ کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ جابر بن یزید سے روایت کرنے والے یعلا بن عطا ہے، بس کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعلا بن عطا ثقہ آدمی ہے، مسلم کے راوی ہیں یہ، اور ان کی مطابعت بھی ہے۔ عبد الملک بن عمیر نے مطابعت کی ہے جیسا کہ دارقطنی وغیرہ میں ہے، اور آدمی ثقہ ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جابر بن زید یزید، جو یزید بن اسود کے بیٹے جابر ہیں، وہ بھی ثقہ ہے۔ تو ماشاءاللہ اگر یعلا نے روایت کرنے میں جابر سے تفرد اختیار کیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اس مضمون کی دوسری روایت بھی مسلم کے اندر ہے، ایک روایت مسلم میں ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کرو گے یا تمہارا کیا حال ہوگا ایسے وقت میں جب کہ تم پر ایسے عمرہ مقرر ہوں گے یا ایسے عمرہ کی امارت اور حکمرانی ہوگی جو نماز کو اس کے وقت سے ٹال کر پڑھیں گے، ایک طرح سے نماز کو مردہ کر دیں گے۔ تو ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے وقت میں آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ابو ذر سے فرمایا صلی الصلاۃ علیہ وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر اول وقت میں پڑھ لو، اور پھر قوم کے ساتھ یا امیر کی امامت ہو رہی ہو تو ان کے ساتھ بھی شامل نماز ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو باوجود ہے کہ اس شخص نے نماز پڑھ لی ہے فرض کی نیت سے، لیکن مشروع ہے اس کے لیے کہ وہ دوسری جماعت میں بھی جس مسجد میں وہ داخل ہوا ہے اس کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر تنہا نماز پڑھی تھی تو جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور جماعت سے پڑھ کے گیا تھا تو بھی جماعت میں شامل ہو جائے نفل کی نیت سے۔ اب ایک حدیث آتی ہے کہ ایک نماز کو ایک دن میں 2 مرتبہ نہ پڑھو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نیت سے نہ پڑھو۔ فرض ادا کر چکے ہو تو پھر فرض کی نیت سے دوبارہ اس نماز کو پلٹانا نہیں ہے، بلکہ پہلی نماز تمہاری فرض ہوئی، دوسری یہ نفل ہوئی۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث منفرد شخص کے لیے ہے تاکہ جماعت کا ثواب اس کو مل جائے، اس لیے کہا گیا۔ بہرحال منفرد ہو یا بظاہر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو، 2 آدمی تھے، وہ بہت ممکن ہے کہ دونوں اپنے خیمے میں تھے، اپنے حساب سے انہوں نے جماعت کر لی تھی۔ اور پھر یہ بھی احتیاط کا تقاضا ہے، اگر آپ مسجد میں جائیں گے جماعت میں شامل نہیں ہوں گے اور سلام کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ آپ الگ تھلگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت سے لوگ سوء ظن کے شکار ہوں گے۔ سست لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ مولانا صاحب آ کے بیٹھے ہیں، جماعت میں کہاں شامل ہوئے۔ تو اس لیے احتیاط اور افضلیت کا تقاضا بندہ مکلف کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے اس پر عمل کرے۔ لہذا اگر جماعت سے بھی پڑھ کے گیا ہے کسی مسجد میں اور وہاں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں آپ شامل ہو جائیے، جتنی رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھیے اور اس کے بعد بقیہ رکعتیں مکمل کیجیے، انشاءاللہ نفل ہوگی آپ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب یہ فصل لیا جو ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ امر ایجاب ہے کہ اگر نماز پڑھ چکے ہو تو بھی واجب ہے کہ جماعت کی مسجد میں اگر داخل ہو، مسجد میں ہو رہی جماعت میں، اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور اس میں مسجد میں داخل ہوئے ہو تو جماعت میں شامل ہو جاؤ۔
لیکن جمہور اہل علم نے کہا کہ استحباب ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ منفرد اگر نماز پڑھی ہے فرض نماز تو جماعت میں شامل ہونا واجب ہے، اور اگر جماعت سے پڑھ کے گیا ہے تو جماعت میں، یعنی کسی مسجد کی جماعت میں شریک رہا ہے اور دوسری مسجد میں گیا ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے تو ایسے شخص کے لیے وہاں پر جماعت میں ملنا مستحب ہے۔ لیکن چلیے منفرد ہو یا جماعت سے پڑھ کے گیا ہو، احوط یہ ہے، احسن یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ بس نیت الگ الگ ہونی چاہیے، پہلی نماز جو اس سے پڑھی ہے منفرد یا کسی جماعت سے مسجد میں فرض کی نیت تھی اور یہ نفل کی نیت ہے، اس طریقے سے ایک نماز دو مرتبہ ایک نیت سے نہیں ہوگی اور اس حدیث سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اب جیسے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو اپنے خیمے میں، اپنے گھر میں، اور جماعت کی مسجد میں آؤ، جہاں جماعت چل رہی ہے تو اس میں شامل ہو جاؤ۔ آپ نے کسی نماز کا ذکر خاص نہیں فرمایا، یہ حکم عام ہے، چاہے عصر کی نماز پڑھ چکے ہوں، فجر کی نماز پڑھ چکے ہوں اور جماعت کے مسجد میں آپ آئے جہاں جماعت چل رہی ہے، تو باوجود ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ واقعہ بھی فجر کی نماز کا ہے جس کے بعد عام طریقے سے نفل نہیں ہے سوائے اس نفل کے جس کا سبب موجود ہو، جس کی دلیل موجود ہو۔ تو چونکہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فجر کے نماز پڑھنے کے بعد جماعت کے میں شامل ہونے کی ہدایت فرمائی تھی اور نہ کرنے پر تنبیہ کی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد بھی اگر جماعت کی مسجد میں کوئی آتا ہے، یعنی ایسی مسجد میں آتا ہے جہاں جماعت چل رہی ہے، جماعت کی مسجد کی تعبیر اگر نہیں مناسب ہو رہی ہے تو ایسی مسجد میں آتا ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہو جائے۔ اور اس میں آپ نے ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان فرق نہیں کیا ہے، چاہے وہ نماز عصر کی پڑھ کے آیا ہو یا فجر کی پڑھ کے آیا ہو، یہی راجح قول ہے۔ ایون مغرب کی نماز بھی اگر پڑھ کے آیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مغرب چونکہ وتر النہار ہے اس لیے اگر نفل کی نیت سے ملے گا تو 3 رکعت کیسے امام کے ساتھ نفل کی نیت سے ملے گا، وہ 3 رکعت ہی اس کی نفل ہوگی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نماز نفل کی نیت سے پڑھو، لہذا ظاہر حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ 2 رکعت پر بیٹھ نہ جائے اور امام کا انتظار کرے تیسری رکعت کے سلام پھیرنے کا، اور یا ایسا بھی نہیں جیسا کہ بعض حنابلہ کا قول ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت اور پڑھ لے تاکہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے ہو جائے، کیونکہ نفل طاق نہیں ہوتی ہے سوائے وطر کی نماز کی جو رات میں عشاء کے بعد یا تہجد کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے، فرض نماز جہاں اس سے پڑھا تھا اس نے سلام پھیر دیا تھا، وطر النہار اس کی فرض ہو گئی ہے۔ اب یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے نفل کی نیت سے شامل ہوا ہے وہ، تو سلام کے بعد پھر ایک جگہ سے چلا ہے وہ دوسری مسجد میں پہنچا ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال بظاہر حدیث یہ کر رہی ہے کہ مغرب کو جوڑا کرنے کی 4تھی رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ حنابلہ کے یہاں ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وطر کی معروف نماز کے علاوہ نفل وطر نہیں ہے لہذا 4تھی رکعت مکمل کر لے، امام سے پہلے مفارقت اختیار نہ کرے، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام نہ پھیر لے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ لیکن جو راجح قول نظر آتا ہے وہ یہ کہ 3 رکعت ہی امام کے ساتھ پڑھے جو جماعت ہو رہی ہے، اسی کے بعد سلام پھیر دے، وہ نفل اس کے لیے لکھی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے، اس میں اقتداء کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ امام کی کیسے اقتداء کرنی چاہیے، مقتدیوں کے لیے حدیث بہت امپورٹنٹ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين رواہ ابو داؤد وہذا لفظہ واصلہ فی الصحیحین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے لیؤتم بہ اے لیقتدی بہ، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ پیروی کا کیا مطلب ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے حوالے سے، ابو داؤد کے الفاظ کے ساتھ حافظ ابن حجر نے یہاں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اصل حدیث کی صحیحین میں ہے، یعنی حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے لیکن اختصار کے ساتھ ہے۔
تو ابو داؤد کے حوالے سے ابو داؤد کے الفاظ اسی نقل کیے ہیں، جامع ہے اور تفصیلی ہے، مسئلے کی تفصیلی یہاں زیادہ واضح ہے۔ تو یہ اس کا جو سیاق ہے ابو داؤد کی روایت کا، وہ جامع ہے، اشمل ہے، تمام پہلوؤں کو شامل ہے، جبکہ کسی قدر مختصر یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ اس لیے ابو داؤد کے حوالے سے ابو داؤد کے الفاظ حافظ ابن حجر نے نقل کیا۔ یہ فرمایا کہ ابو داؤد نے روایت کیا ہے، لفظ تو ابو داؤد کا ہے، لیکن اصل میں یہ حدیث صحیحین کی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا گیا امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے لیتم بھی، تاکہ اس کی اقتدا کی جائے۔ چنانچہ اب اس تفصیل ہے، فَإِذَا، فا تفصیلیہ ہے، اذا حرف شرط ہے، آگے فکبروا جواب شرط، فَإِذَا کبر، جب امام تکبیر کہہ لے، فکبروا تو تکبیر کہو، جب امام کہہ لے تو تکبیر کہو۔ یہ معنی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آگے وضاحت ہے، ورنہ یہ لوگ سمجھتا فَإِذَا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، ہو سکتا ہے یہ کوئی مقارنت سمجھتا کہ امام کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہو، امام کہہ رہا ہے تکبیر تو اس کے ساتھ تم بھی تکبیر کہو۔ بخاری میں اتنی ہے فَإِذَا کبر فکبروا، مسلم میں یہی ہے فَإِذَا کبر فکبروا، لیکن ابو داؤد کی حدیث یہ ہے کہ اس میں تاکید ہے، وضاحت ہے، زیادہ مزید وضاحت ہے اور شبہ کو دور کر رہی ہے حدیث۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، جو مفہوم یہ نکل رہا تھا کہ جب امام تکبیر کہہ لے تو تکبیر کہو، اس کو منطوق میں صریح الفاظ کے ساتھ آگے بیان کیا جا رہا ہے، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، تکبیر نہ کہو جب تک کہ وہ تکبیر کہہ لے۔ بات واضح ہو گئی۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، یعنی جب امام تکبیر کہہ چکے تب تکبیر کہو، جب امام رکوع میں چلا جائے، آگے دیکھیے وَإِذَا رَكَعَ، جب امام رکوع میں چلا جائے، جب رکوع کرے تو کرو، ساتھ مت جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، وضاحت آگے آ رہی ہے وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، رکوع میں مت جاؤ جب تک کہ امام رکوع میں چلا نہ جائے۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر جب تک گاڑ نہیں دیتا، متمکن نہیں ہو جاتا، پورے طریقہ سے رکوع میں جھک نہیں جاتا، اس وقت تک تم رکوع میں نہ جھکو۔ چنانچہ مسلم میں ہی روایت ہے غالباً برا ابن عازب کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کہا ہے انہوں نے کہ ہم میں کا کوئی بھی شخص جھکتا نہیں تھا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتا کہ آپ نے سر سجدے میں ڈال دیا۔ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے وہ برا ابن عازب کی، کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے لم یحن احد منا ظہرہ، ہم میں کا کوئی اپنی پیٹھ کو جھکاتا نہیں، حتیٰ یضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہتہ علی الارض، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے تھے۔ جب پیشانی زمین پر ٹیک دیا تب ان کی کمر میں جھکاو آتا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ ولا ترکعوا حتیٰ یرکع، رکوع نہ کرو جب تک کہ وہ رکوع میں امام چلا نہ جائے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم جواب میں کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد تم کو کہنا، یعنی امام اٹھتا ہوا سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اور جب وہ سیدھا ہو جائے تو وہ بھی ربنا لک الحمد کہے، اور تم جو اٹھو تو ربنا لک الحمد کہو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب سجدے میں امام چلا جائے تو سجدے میں جاؤ۔ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، سجدے میں تم نہ جاؤ جب تک کہ امام کو سجدے میں نہ پالو۔ جب تک امام سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر ٹیک نہیں دیتا اس وقت تک تمہاری کمر میں جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، پیٹھ میں جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے ابھی سماعت کی۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب امام نماز کھڑا ہو کے ادا کرے تو تم سب کھڑے ہو کے نماز پڑھو، الا کہ جو معذور ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھے گا۔ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، لیکن اگر تمہارا امام بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ یا اجمعین، تو تم سب بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اجمعین تاکید ہے، صلو کی ضمیر سے، صلو اے انتم اجمعون، اس ضمیر کی تاکید ہے اجمعون، اور اگر اجمعین کہیں گے تو صلو کی ضمیر سے حال ہوگا، تم سب نماز پڑھو درا حالے کہ تم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر امام بیٹھ کے امامت کر رہا ہے تو تم سب کو بیٹھنا ہے، چاہے تم قیام پر قادر کیوں نہ ہو۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا، اس لیے
تھوڑی دیر کے لیے اس کو مؤخر کرتے ہیں. آگے جو حدیث آ رہی ہے ایک دو حدیث کے بعد وہ اسی موضوع پر آئے گی. تو بہرحال اقتداء کا مسئلہ ہم نے یہاں سنا کہ اقتداء کا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب امام جب تکبیر تحریمہ کہہ چکے تو تکبیر کہنا چاہیے، نہ امام سے پہلے کہنا ہے. اگر تکبیر تحریمہ امام سے پہلے کہہ دیا، ایون امام کے ساتھ کہہ رہے ہیں، آپ برابر سے کہہ رہے ہیں ساتھ میں، تو اقتداء ہی نہیں ہوگی، آپ کی نماز امام کے پیچھے ہوئی ہی نہیں. اور جب وہ رکوع میں چلا جائے تب رکوع میں جاؤ. الفاظ حدیث کے ہم نے سن لیے. حدیث جیسا کہ میں نے شروع میں عنوان بتایا تھا کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے آگے ہوتا ہے، امام میں ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے. امام امام میں ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے. اور شریعت نے اس لیے اس کو امام بنایا ہے کہ جو مقتدی حضرات اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس کو فالو کرے، اس کی اقتداء کرے، اس کی پیروی کرے. اور بخاری شریف میں ایک حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علیہ، امام سے اختلاف نہ کرو. وہ کھڑا ہے تو رکوع میں چلے گئے، وہ رکوع میں چلا گیا ہے تم ابھی تک کھڑے ہو. لا الہ الا اللہ. تو امام سے سبقت کر لینا، امام کے ساتھ رکن کو ادا کرنا یا امام کے پیچھے کرنا، یہ تین طریقے سے مخالفت ہو سکتی. جہاں تک امام سے سبقت کرنے کا مسئلہ ہے تو امت کے علماء تقریباً بے اتفاق امت، بے اتفاق ائمہ، یہ عمل حرام ہے. اور اگر جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، امام سے پہلے چلا جاتا ہے رکوع میں، امام سے پہلے چلا جاتا ہے، جھک جاتا ہے سجدے میں، عمدن ایسا کرتا ہے حکم کو جانتے ہوئے، شریعت کے حکم کو جانتے ہوئے، تو اہل علم کے دو اقوال ہیں. اس میں راجح قول یہ ہے انشاءاللہ کہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی. وعید سخت ہے. مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھائی. نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے کے ساتھ، جیسا کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، دائیں سے یا بائیں سے پلٹ کر کے قوم کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اور آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف. اے لوگوں، میں تمہارا امام ہوں، مجھ سے رکوع میں جانے میں، سجدے میں جانے میں، اٹھنے میں، نماز سے پلٹنے میں سبقت نہ کرو. میں تمہیں آگے سے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں. لا الہ الا اللہ. اور صحیحین میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اما یخشی احدکم یا لا یخشی احدکم، کیا تم میں کا کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا کہ امام کے ساتھ یا امام سے پہلے سبقت کرنے کے نتیجے میں کہ اگر وہ امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے رکوع سے یا سجدے سے، تو کیا ایسا شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، اور ایک روایت میں ہے اور یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت سے تبدیل کر دے، یعنی مسخ کر دے، اس کی صورت کو بدل دے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ جو وعید ہے یہ حرمت کی دلیل ہے، تو یہ عمل حرام ہے. اور اگر جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے حکم کو جانتے ہوئے اور مخالفت امام کر رہا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر سہون کر رہا ہے، بعض کسی رکن میں سہون ایسا ہو گیا یا شرعی حکم سے ناواقف ہے، تو انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی. تو کچھ لوگ اگر پہلے سر اٹھا لیتے ہیں سجدے سے اور دیکھا کہ امام ابھی سر میں سجدے ہی میں ہے، تو فوراً ان کو جھکنا چاہیے اور اتنی تاخیر سے اٹھنا چاہیے جتنا پہلے انہوں نے سر کو اپنے اٹھایا ہے. دوسرا مسئلہ ہے مقارنت کا، کہ اگر امام کے ساتھ اگر رکن ادا کیا جائے تو کیا مسئلہ ہوگا. تو میں نے ابھی بتایا کہ اگر تکبیر تحریمہ میں ساتھ ہے تو اہل علم نے کہا کہ اس کی نماز منعقد نہیں ہوگی امام کے ساتھ، کیونکہ اقتداء نہیں ہوئی. ابھی امام نے نماز شروع نہیں کیا اور آپ نے اقتداء کا مطلب کہ پیچھے کیجیے، آپ تو ساتھ میں کر رہے ہیں، تو اقتداء نہیں ہوئی. باقی رکوع وغیرہ میں اگر ساتھ چلا جاتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ مکروہ ہے. اور یہ تیسرا جو مسئلہ ہے کہ امام سے کے بعد جانا، بعد میں جانے کا مطلب کہ اتنا تخلف کرنا، اتنا تأخر کرنا، اتنی تاخیر کرنا کہ لگے کہ صاحب یہ آدمی اقتداء نہیں کر رہا. امام رکوع میں ہے، یہ ابھی پڑھ رہا ہے، سورت شروع کیے ہوا ہے تو مکمل کرنے کے چکر میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام سر اٹھا لے اور پھر یہ دیکھتا رہ جائے، تو اس کی رکعت باطل ہو جائے گی، وہ رکعت اس کی باطل ہو جائے گی. جی سجدے میں جا چکا ہے وہ، اور یہ ابھی ربنا لک الحمد کی پوری تسبیح اور ذکر پڑھ رہا ہے. جانا تو ہے بعد ہی میں، لیکن تاخیر اتنی نہ ہو کہ کہا جائے کہ صاحب اس شخص نے فصل کر لیا ہے، وقفہ ہے.
جیسے ہی امام جھک جائے آپ کو جھکنا ہے، جہاں قرأت ہو وہیں ختم کر دیجیے، اللہ کہ سورہ فاتحہ میں اگر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھائے تھے تو مکمل کیجیے اور جائیے۔ لیکن اگر مکمل کرتے کرتے اگر امام اٹھ گیا اور آپ نے رکوع اس کے ساتھ نہیں پایا تو پھر اگر آپ رکوع بھی کر لیں گے تو آپ کا وہ رکوع نہیں ہوگا اور آپ کی وہ رکعت باطل ہو جائے گی، پھر آپ کو کرنا ہوگا۔ تو متابعت امام کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ تاخیر مت کیجیے اقتداء کرنے میں۔ امام سلام پھیر چکا ہے دائیں بائیں اور ابھی تک آپ تحیات کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، کئی دعائیں پڑھ رہے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ کے بعد آپ سلام پھیر رہے ہیں، یہ اقتداء کا طریقہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، اب یہ اقتداء کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنا ہے۔ جیسا کہ حدیث ہم نے دیکھا، امام تکبیر کہہ لے تو تکبیر کرو، جب امام رکوع میں چلا جائے تو جاؤ، سر اٹھا لے تو اٹھو، سر کو جھکا لے سجدے میں تو جھکو۔ ظاہری افعال کے اندر اقتداء ہے، اور یہی قول شوافی کا ہے اور حنابلہ کی ایک روایت ہے۔ نیت کا نیت میں اقتداء نہیں ہے، یا نیت میں موافقت ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچا، عصر کی جماعت ہو رہی ہے اور اس شخص کی نماز ظہر باقی ہے، تو عصر کی نماز پڑھانے والے امام کی اقتداء وہ کر سکتا ہے ظہر کی نیت سے۔ لیکن مالکیہ، حنفیہ اور خود حنابلہ کے یہاں جو ان کا مذہب کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ صاحب نہیں کر سکتا۔ جو مشہور قول ہے امام احمد کے مذہب کا وہ یہ ہے کہ آپ نیت میں بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر وہ عصر پڑھ رہا ہے تو آپ کو عصر کی نیت سے ملنا ہوگا، یا نہیں تو پھر پہلے آپ ترتیب واجب ہے تو پہلے ظہر آپ تنہا پڑھ لیجئے، اس کے بعد امام کے ساتھ ملیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیت میں بھی اقتداء ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ نیت کا اختلاف تو بڑا اختلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ روایتیں ایسی آئے گی، آ رہی ہیں، حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت، اور اس کے علاوہ بھی روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے پیچھے عشاء کی فرض نماز پڑھتے تھے، وہ پھر قوم میں اپنے جاتے قبیلہ بنو سالم میں اور وہاں جا کر کے امامت کرتے، حضرت معاذ کی نماز نفل ہوتی اور قوم آپ کے پیچھے فرض کی اقتداء کرتی۔ حدیث آئے گی۔ اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ اقتداء ظاہری افعال کے اندر ہے، نیت کے اندر نہیں۔ فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والا اقتداء کر سکتا ہے۔ بہرحال اقتداء کا مسئلہ جیسا کہ بتایا کہ یہ ہے کہ صاحب امام سے پہلے نہ کرے، کوئی امام کے ساتھ نہ کرے، امام کے بعد جائے، لیکن بہت زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تعقیب کے لیے ہے، استعجال کے لیے، کہ جیسے ہی امام جھک چکا ہے سجدے میں اب آپ کو بلا تاخیر جھکنا ہے۔ اور یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی حضرات ربنا لک الحمد کہیں۔ شوافی کے یہاں کہ امام جس طریقے سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کہتا ہے، تسمیع و تحمید، اسی طریقے سے مقتدی بھی دونوں کہے گا۔ حالانکہ ہم نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود ہی وضاحت کر دی کہ جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو، اور جب وہ سمع اللہ لمن کہے تو ربنا لک الحمد کہو۔ تو آپ نے خود ہی وضاحت کر دی کہ کہاں تکبیر کہنی ہے ہم کو اور کہاں تحمید کہنی ہے۔ لہٰذا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کیا کرتے تھے، یا امام اور منفرد تسمیع اور تحمید دونوں کرتا ہے، لہٰذا صلو کما رأیتمونی وصلی کا تقاضا ہے کہ مقتدی بھی کریے۔ استدلال یہاں بہت مناسب اور فٹ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا تھا کبڑا فکبر، جہاں وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ اس کا مطلب کہ جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تمہارا جواب ربنا لک الحمد ہونا چاہیے۔ اگر سمع اللہ لمن حمدہ ہی مطلوب ہوتا تو آپ یہاں بھی کہتے اذا سمع فسمعوا، جب وہ تسمیع کہہ دے تو تم تسمیع کہو، جب وہ تحمید کہہ دے تو تحمید کہو، اگر آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اس لیے انشاءاللہ جمہور کا جو قول ہے حنابلہ کا کہ امام اور منفرد دونوں تسمیع اور تحمید دونوں کریں گے، مقتدی حضرات صرف تحمید کہیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک تو ہے کہ امام کا کام ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، مقتدی کا کام ہے ربنا لک الحمد کہنا۔ امام ربنا لک الحمد نہیں کہتا ان کے یہاں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کہا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور بات رہی آخری فقرے کی کہ جب امام کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو سب کھڑے ہو کے پڑھو، تو اس مسئلے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کے پڑھو، یہ مسئلہ خاصا اختلافی ہے۔ انشاءاللہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اب جو سامنے حدیث ہے اس باب کی 10ویں حدیث ہے ابو سعید خدری کی کہ صف امام کے پیچھے لگنی چاہیے، بہت زیادہ پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور امام بہت دوری پر ہے اور اس کے پیچھے لوگ زیادہ ہٹ کر کے صف لگائے ہوئے ہیں، جس میں 2 صف لگ سکتی ہے، 3 صف لگ سکتی ہے،
اتنا پیچھے ہے تو ایسا نہ کریں، بلکہ پہلی صف امام سے قریب ہو، پھر دوسری صف اسی انداز سے ہو۔ الحمدللہ مسجدوں میں ایسا ہی ہوتا ہی ہے، 4 سوا 4 فٹ کی دوری ہوتی ہے، 4 سے سوا 4 فٹ کی دوری ہوتی ہے صفوں کے درمیان، تو اسی انداز سے 4 فٹ 4.5 فٹ کی دوری ہونی چاہیے، بہت پیچھے صف نہیں لگنی چاہیے۔ فرمایا گیا مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی اصحابہ تأخرا فقال تقدموا فأتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ وہ پیچھے صف لگا رہے ہیں، ان میں تأخر دیکھا، پیچھے ہٹ رہے، صف بہت پیچھے ہٹ کے لگا رہے، تو آپ نے کہا تقدموا، آگے بڑھو، آگے بڑھو، قریب ہو کے صف لگاؤ، تاکہ تم میری اقتداء کر سکو، میری پیروی کر سکو، امام کو قریب سے دیکھ سکو، اس کو فالو اپ کرو، اور جو تمہارے بعد ہے صفیں لمبی ہے، جو امام کو نہیں دیکھ پا رہا ہے دیکھے، اس کی پیروی کرے، خاص کہ جب جماعت بڑی ہو، صفیں بہت بڑی ہو، جہاں سے پیچھے والے امام کو نہیں دیکھ رہے تو وہ اپنے اگلے کو فالو اپ کرے، یہی طریقہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مستحب یہ ہے کہ امام سے قریب صف لگائی جائے، اور اس کا فائدہ بھی ہے تاکہ اگر امام کو کچھ پیش آ جاتا ہے، باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے مثال کے طور پر، تو کوئی آگے بڑھ سکے۔ پھر یہ ہے کہ اقتداء قریب سے کرے، اس کو دیکھے، امام آپ کا عالم ہے، فقیہ ہے، سنت کا متبع اور پیروکار ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کی ٹانگ ہے، اس کو فالو اپ کرے، کہاں اس کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، کس طریقے سے رفع الیدین کرنے کی کیفیت ہے۔ جب آدمی پیچھے ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ دیکھتا ہے، امام سے کہیں سہو ہو جائے گی تو وہ تنبیہ کر دے امام کو، قرأت بھول جائے تو قرأت میں لقمہ دے دے، یا اگر بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کو سبحان اللہ کے ذریعے متنبہ کرے۔ یہ سب فائدہ ہے جب آدمی قریب ہو کر کے ہوتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو پیچھے لوگ ہیں، مقتدیوں کی جو صف ہے، جو امام کو نہیں دیکھ رہی ہے یا امام کو نہیں سن رہے ہیں، وہ اپنے اگلی صف کو کی پیروی کرے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ صفیں لمبی ہے تو امام کا دیکھنا ہر مقتدی کے لیے شرط نہیں، بلکہ صرف آواز سن لے تو کافی ہے۔ فلور کی مسجد ہوتی ہے تو لاؤڈ اسپیکر ہے الحمدللہ، جس کی وجہ سے سہولت ہوتی ہے، لیکن مسجد سے باہر اگر صف لگتی ہے تو سب متصل ہونی چاہیے۔ اگر بیچ میں کوئی راستہ وغیرہ ہے یا ندی نہر حائل ہے تو علماء کا اختلاف ہے کہ اگر فاصل پایا گیا راستے یا دوسرے ذریعے سے فصل ہو رہا ہے، صفیں منقطع ہو رہی ہیں، تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اقتداء ایسے لوگوں کی درست نہیں ہوگی۔ جہاں تک صف متصل ہے اقتداء ہے، اگر بیچ میں گیپ ہو گیا، راستہ وغیرہ آ گیا یا ندی نہر ہے حائل اگر ہے تو پھر اقتداء نہیں ہوگی، کیونکہ جگہ بدل گیا، جگہ بدل گئی۔ اور دوسرا قول یہ کہ اگر راستہ اور اس طرح کی کوئی چیز حائل ہے تو راستے کے پیچھے بھی، یا اگر کوئی نہر ہے، نہر کے پیچھے اگر میدان ہے اس میں لوگ لگتے ہیں، اور وہ اپنے آگے کے مقتدیوں کو اگر دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اقتداء صحیح ہوگی۔ اور اسی پر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جبکہ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر راستہ حائل ہے بیچ میں یا ندی نہر حائل ہے اور صف منقطع ہو جاتی ہے تو جائز نہیں ہے کہ اقتداء وہ اس صف جماعت کی کرے، واللہ اعلم۔ بہرحال صفیں متصل ہونی چاہیے تو کوئی اختلاف نہیں۔ صف میں انقطاع ہو جائے، بیچ میں راستہ حائل ہو، تو راستے کے بعد والے پہلے والوں کو فالو اپ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور ان کی اقتداء صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ لیکن اگر مسجد کئی فلور ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف تکبیر کی آواز اگر سن رہے ہیں تو کافی ہے، امام اور نیچے کے مقتدیوں کا دیکھنا شرط نہیں ہے۔ چلیے صاحب، نفل نماز میں بھی جماعت ہو سکتی ہے، نفل نماز خاص کے رات کی نماز میں، بلکہ رات ہی کی نماز میں کہہ لیجیے۔ دن کی نفل ایسی جس کے اندر جماعت مطلوب ہے، مشروع ہے، بغیر جماعت کے نہیں ہوگی تب تو ٹھیک ہے، لیکن عام حالات میں دن کی نفل میں جماعت نہیں، الا نادرا، کبھی کبھار۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اندھا آدمی ہوں یا ذوف بصارت کا شکار ہوں، ابھی کل ہی پڑھا ہے، اور یہ کہ میرے اور مسجد کے درمیان پانی کا بہاؤ بھی ہے،
اور کوئی آدمی ہے بھی نہیں جو مجھ کو مسجد تک لے جائے، تو اس لیے اب میں امامت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے، تو آپ میرے گھر پہ تشریف لائیے اور کسی جگہ متعین جگہ پر آپ نماز 2 رکعت پڑھ دیجئے تاکہ میں اس کو مصلی بنا لوں۔ یہ اس طرح کا عمل صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہتے تھے اور گزارش کیا کرتے تھے، یا اپنے بچوں کے منہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دہن ڈالتے تھے۔ تو یہ سب جو تبرک تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تھا۔ بہرحال تو آپ تشریف لے گئے، اور جو آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے اور محلے کے بھی کچھ لوگ آ گئے جن کو خبر معلوم ہوئی، تو وہ سب نے بھی آپ کے پیچھے صف بندی کر لی۔ یا اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ چلو میں تم لوگوں کے لیے نماز پڑھ دیتا ہوں، یعنی تم لوگ دیکھ لو کہ اقتدا کیسے کی جاتی ہے۔ تو میں اور یتیم نامی لڑکا، یا یتیم رہا ہوگا، بچہ رہا ہوگا قبل البلوغ، یتیمی کا اطلاق ہوتا ہے، واقعی یتیم رہا ہوگا، ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف لگائی، اور وہ کہتے ہیں کہ میری جدہ، میری نانی جو تھی ملیکہ، وہ اکیلے کھڑی ہوئی۔ تو اس طریقے سے گاہے بگاہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی نفل میں کیا ہے، ورنہ سنت نمازیں جو ہم نماز سے پہلے نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، تو یا تحیۃ المسجد وغیرہ ہے، تو یہ سب کے لیے جماعت نہیں ہے۔ بلکہ اگر آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ بدعت ہوگی۔ اب بہرحال جو حدیث سامنے ہے اس کا اس سے مسئلہ جو مستنبط ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ رات کی نفل میں اقتدا کیا، خاص کر تراویح کی نماز جو ہوتی ہے، اور اس کا تعلق بھی اسی تراویح کی نماز سے۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرۃ بخصفۃ فصلى فيها فتتبع علیہ رجال وجاءوا يصلون بصلاة الحدیث وفیہ افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبۃ متفق علیہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک حجرہ بنا لیا، گھیر دیا ایک جگہ کو، آخری عشرہ چل رہا تھا، بخصفہ، کھجور کے درخت کی جو چھال ہوتی ہے اس سے آپ نے گھیر لیا تھا۔ بعض روایت میں وہ حسین یا چٹائی سے ایک حجرہ بنا لیا تھا۔ فصلی فیہا، آپ نے اس میں نماز پڑھی۔ کچھ لوگوں نے جو دیکھا آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور قرأت سنی، تو وہ آپ تک پہنچ گئے اور آپ کے پیچھے انہوں نے صف لگا لی۔ آپ کی گردن کا جو حصہ تھا، موڈھا اور کندھے کے اوپر کا حصہ، وہ لوگ دیکھ رہے تھے، صف لگا دی۔ اس طریقے سے لمبی صف ہو گئی۔ دوسرے دن اور بھیڑ ہوئی، تیسرے دن اور بھیڑ ہوئی، مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ ایک دن 1/3 رات تک پڑھا، دوسرے دن نصف رات تک پڑھا، تیسرے دن لگا کہ سحری فوت ہو جائے گی، چوتھے دن آپ قصداً نہیں نکلے۔ صحابہ کرام کو آواز آپ کی قرأت کی نہیں سنائی دی، تو انہوں نے آپ کو متنبہ کرنے کے لیے نہا کیا تاکہ آپ اگر سوئے ہوئے ہوں تو آپ یا بھول گئے ہوں تو یاد آ جائے کہ لوگ انتظار میں ہیں آپ کی اقتدا کے۔ بعض لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے چٹائی کے اوپر نشانہ بھی لگایا تاکہ جو کنکری پڑے گی تو آواز جائے گی کان میں، لیکن قصداً آپ نہیں نکلے اس سے، یا آپ نے قرأت نہیں کی۔ صبح میں نکلے صبح کی نماز کے لیے، اور آپ نے کہا کہ لوگوں تمہاری حرکتیں مجھ پر پوشیدہ نہیں رہی، تم لوگ میرا انتظار کرتے رہے، یہ سب میں سمجھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا، لیکن مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری شوق و رغبت کو دیکھ کر کہیں یہ نفل نماز، رات کی نفل نماز جو تراویح ہے، تم پر بعد جماعت فرض نہ کر دے اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھو۔ اللہ اکبر، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور الحمدللہ یہیں سے جماعت کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 رات جماعت سے ادا کی ہے، جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ بھی کوئی عمل ثابت ہو جائے تو وہ سنت ہونے کے لیے کافی ہے، چاہے جائے کہ آپ نے 3 رات جماعت کی اور جماعت ترک کیا چوتھی رات میں کہ صاحب فرضیت کا اندیشہ آپ کو ہوا، اور آپ نے کہا کہ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، بہتر نماز، افضل نماز آدمی کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے سوائے فرض کے، الا یہ کہ وہ نفل ہو جس کے لیے جماعت مشروع ہے، جیسے صلاۃ الکسوف ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے آئے، صلاۃ الاستسقاء ہے جس کو لوگ میدان میں پڑھتے ہیں، اگر میدان وسیع نہیں ہے، اس سے زیادہ مسجد ہی وسیع ہے تو وہاں پڑھی جائے گی، ورنہ عام نوافل گھر میں لوگوں کے افضل ہے سوائے فرض کے۔ فرض کے لیے مسجد کا رخ کریں اور نوافل اپنے گھر میں لے جائیں، قبلیہ، بعدیہ، اسی طریقے سے صلاۃ الضحیٰ وغیرہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر
صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ابتدائی 2-3 سالوں تک تو معاملہ ویسے ہی رہا، لیکن جب دیکھا کہ مختلف ٹولیوں میں لوگ بٹ کر کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر وہاں سے تراویح با جماعت شروع ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے قولی اور فعلی، اور خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی سنت ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے اقتدا کی تھی رات کی نماز میں۔ تو رات کی نفل کے لیے تو ہے، خاص کے تراویح کے لیے کہ وہ جماعت سے پڑھنا اس کا بہتر ہے، الا یہ کہ آدمی اگر کوئی شخص تنہا پڑھنا چاہتا ہے، حفیظ قرآن ہے، سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوگا، رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق خود ہی نماز نہیں پڑھتے تھے جماعت میں اور کہتے تھے کہ صاحب والذین ینامون خیر من الذین یصلون، جو لوگ آخری رات میں اسریں گے، آخری تہائی میں، وقت ان کے لیے مبارک ہوگا، وہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب آدمی سستی اور کاہلی کا شکار ہو، خاص کے اس زمانے میں آدمی تنہا گھر میں نہیں پڑھ پاتا ہے، سستی کاہلی کا شکار ہوتا ہے یا نیند سے بیدار نہیں ہو پاتا ہے، اور اول لیل میں تراویح کی نماز ہوتی ہے کسی حافظ کے پیچھے، تو بہتر یہ کہ جماعت میں شامل ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو صلاۃ نافلہ میں صلاۃ تراویح کا یہ گویا کہ آغاز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 شب کے لیے، جماعت سے آپ نے نماز پڑھی۔ تو جماعت سے تراویح کی مسجد میں نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت اور خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی سنت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دن کی نفل جماعت سے نہیں ہے، الا یہ کہ کبھی کبھار بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، لہٰذا اس کو عادت اگر کوئی بناتا ہے تو یہ غیر مشروع، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو بدعت قرار دیا کہ دن کی نوافل کے لیے اگر جماعت کا لوگ اہتمام کریں، الا یہ کہ وہ نماز جس کے لیے جماعت مشروع ہے، جیسے استسقاء ہے، صلاۃ الکسوف وغیرہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز خود شروع کی تھی، اپنی نیت سے پڑھی تھی، لیکن پیچھے لوگ لگ گئے تو پھر آپ نے وہاں سے امامت کی نیت کر لی۔ تو اگر کوئی شخص فرض یا نفل پڑھ رہا ہے اپنی نیت سے، منفرد کی نیت سے، امامت کی نیت اس نے نہیں کی ہے، لیکن دوران نماز اگر کوئی لوگ آ کر کے دائیں کھڑے ہو گئے اس کے، یا پیچھے 2-3 آدمی کھڑے ہو گئے اور احساس دلا دیا کہ ہم آپ کی اقتدا کر رہے ہیں، تو پھر آدمی وہیں سے امامت کی نیت کر لے اور تکبیر قدر بلند آواز سے کرے تاکہ اس کی اقتدا کرنے والوں کو سنائی دے۔ تو امامت کی نیت شروع میں نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، الا کہ امام مقرر ہو، آپ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں جماعت سے تو اور بات ہے، لیکن اگر ایسے ہی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، فرض ہی پڑھ رہا ہے یا نفل ہی پڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی بیچ میں آ گیا تو پھر وہیں سے آپ امام بن جائیے، کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ خود حضرت عبداللہ بن عباس تہجد کی ایک نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد میں شامل ہونے کی غرض سے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف جا کر لگے، تو واقعہ مشہور ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال پکڑ کے یا کان پکڑ کر کے، کان کا لوب کے لیے لو پکڑ کر کے اور پیچھے سے لا کر کے اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں بھی آپ نے جماعت کی نیت نہیں کی تھی، لیکن شروع کیا تھا منفرد تنہا نماز، پھر بعد میں ابن عباس آ گئے تو وہاں سے امامت آپ کی شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، جماعت ہو چکی تھی، وہ تنہا نماز پڑھنے لگا، تو آپ نے کہا الا رجل یتصدق علی ھذا، کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ اس بندے کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو ایک شخص اٹھا اور جا کر کے اس کے ساتھ شریک جماعت ہو گیا، غالباً وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ للمکتوبہ، استعمال ہوا کہ نفل نماز گھر میں افضل ہے سوائے اس نفل کے جس کے لیے جماعت مشروع ہے۔ اب آئیے، امامت کا بیان چل رہا ہے، امام صاحب کو نماز کیسی پڑھانی چاہیے؟ اعتدال کی نماز ہو، نہ بہت مختصر ہو نہ بہت لمبی ہو، مقتدی کا خیال کرنا چاہیے۔ اب یہاں یہ حدیث دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے، قال صلی معاذ باصحابہ العشاء فطول علیہم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتريد ان تكون یا معاذ فتانا اذا اممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك واللیل اذا یغشی، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حدیث لمبی ہے، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں جو روایت آئی ہے، پورا واقعہ سمجھنے کے لیے حضرت جابر کی ایک حدیث کو دیکھیے جو بخاری کے حوالے سے ہے،
کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے محلے والوں کو عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ نماز لمبی کر دی، ایک شخص جو جماعت میں شامل ہوا تھا وہ جماعت سے الگ ہو گیا اور اس نے اپنی نماز پڑھ لی تنہا الگ ہو کر اور گھر چلا گیا۔ جماعت سے جب فارغ ہوئے، سلام پھیرا حضرت معاذ نے، ان کو خبر دی گئی کہ فلاں شخص آیا تھا اور وہ جماعت چھوڑ کے چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ منافق ہے، کیونکہ جماعت ترک کرنے والا منافق ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے، یا ترک جماعت منافقین کی صفت ہے۔ اس اعتبار سے جو ظاہر اس کا عمل تھا اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی باطنی کچھ مجبوری رہی ہوگی، جیسا کہ ہے بھی مجبوری، حدیث میں وضاحت ہے کہ دن دن بھر کام کرنے والے لوگ تھے اور آئے عشاء میں کہ ہلکی نماز ہو اور جا کر کے آرام کریں، اور یہاں حضرت معاذ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، تو اس کا تو عذر تھا ترک جماعت کے لیے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں ڈانٹا، بلکہ یہ کہنے پر کہ منافق ہے، جب اس شخص کو پتہ چلا کہ حضرت معاذ کا یہ ریمارک ہے ہمارے عمل پر، تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا شکایت لے کر، اور جو کچھ معاذ نے کہا تھا اور جو کچھ کیفیت بیتی تھی اس کا ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر معاذ رضی اللہ عنہ کو سخت ڈانٹ پلائی، سخت ڈانٹ پلائی۔ جلیل القدر صحابی، اور کہہ رہے ہیں کہ معاذ تم فتنہ انگیزی کرنا چاہتے ہو، فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو، اللہ اکبر، لا تکن فتانا یا معاذ، فتنہ انگیز مت بنو، لوگوں کو جماعت سے نفرت نہ دلاؤ، لوگوں کی امامت کرو تو والشمس وضحاہا عشاء کی نماز میں سورہ شمس پڑھو، سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق سورہ علق پڑھو، واللیل اذا یغشی پڑھو، یعنی اس کی مقدار آیتیں پڑھو، یہ صورتیں پڑھو یا اس کی مقدار آیتیں پڑھو۔ بہرحال جو بنیادی مسئلہ اس کے اندر سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز فرض پڑھ کے مسجد نبوی سے جاتے تھے، ویسے ہی تاخیر ہو جاتی تھی اور وہاں جا کر کے جماعت کیا انہوں نے، تو حضرت معاذ کی حیثیت متنفل کی ہوتی تھی اور قوم ان کے پیچھے فرض پڑتی تھی۔ اب یہاں آپ دیکھ لیجیے اختلاف نیت کا، یہ حدیث واضح طریقے پر مالکیہ اور حنفیہ، بلکہ خود جو حنابلہ کا ظاہر مسلک ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کی نیت بھی ایک ہونی چاہیے، اگر اثر ہے تو اثر ہے، فرض ہے تو فرض ہے، نفل پڑھ رہا ہے تو نفل کی نیت ہو۔ حالانکہ اقتداء کا مطلب ہے ظاہری افعال کے اندر، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جب امام تکبیر کہہ لے تو تکبیر کہو، لیکن یہ کہتے ہیں لا تختلفوا علی امامکم، تو جس طریقے سے ارکان کی ادائیگی میں سبقت کرنا یا بہت تاخر کرنا یا تاخیر کرنا یا ساتھ جانا یہ مخالفت ہے، تو نیتوں کا اختلاف بھی تو بڑی مخالفت ہے، یہ ایسا سوچتے ہیں اور اسی حدیث کو اختلاف علی الامام نہ کرو اس کو پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں دیکھ لیجئے فرض نماز قوم کی ہو رہی ہے، کس کے پیچھے؟ متنفل کے پیچھے، حضرت معاذ نفل پڑھ رہا ہے۔ اسی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیتوں کا اختلاف کوئی اختلاف نہیں، اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے یہ ایسی، اگرچہ ظاہر مذہب ہے کہ نیتوں کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک قول امام محمد کا ہے امام شافعی کی تائید میں، اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور حنبلی عالم ہے، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے جو علماء حنابلہ ہیں، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین وغیرہ، وہ سب بھی قائل ہیں کہ متنفل کے پیچھے مفترض اقتداء کر سکتا ہے، مفترض متنفل کی اقتداء کر سکتا ہے۔ معاذ بن جبل انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر کے عشاء کی پڑھتے تھے، اپنے قوم کی امامت کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس واقعے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہوئے۔ کچھ لوگ جو مخالفین ہیں، جو اس حدیث کے خلاف عمل کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نیتوں میں بھی اتفاق ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کی امامت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر نہیں تھی، لا الہ الا اللہ، جبکہ دیکھ لیں کہ شکایت آئی، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد مدینہ میں جہاں جو امام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ لیکن اگر چلیے بالفرض اگر آپ کو نہیں بھی معلوم تھا تو زمانہ نزول وحی کا تھا، اگر یہ جماعت درست نہیں ہو رہی ہے، متنفل کے پیچھے مفترض کی جماعت صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو رب العالمین اپنے نبی کو باخبر کرتا، وہی اتر جاتی، کیونکہ ایک عمل غلط ہو رہا ہے اور قرآن نہیں اترا، اس کا مطلب یہ کہ عمل جائز ہے، تقریر ہے، تقریری سنت ہے۔ اس کو تو حضرت جابر وغیرہ نے دلیل بنائی ہے، کننا نعدل والقرآن ینزل، ہم لوگ عزل کیا کرتے تھے اپنی بیوی سے اور قرآن اترتا تھا، اور ہم کو منع نہیں کیا گیا ہے،
تو قرآن کے اترنے کے زمانے میں اگر کوئی صحابی کہیں عمل کر رہا ہے، کسی محلے میں کوئی عمل ہو رہا ہے، اور وہی نماز جیسی اہم عبادت اگر باطل ہو رہی ہے آپ کے مسلک کے مطابق، تو اللہ رب العالمین کو تو اپنے نبی کو مطلع کرنا چاہیے۔ لہذا اس طرح کا عذر لنگ کرنا کہ معاذ امامت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی، یہ بالکل عذر لنگ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل کی نیت سے پڑھتے تھے، یہاں فرض پڑھتے تھے۔ سوچیے، وہ کہتے ہیں کہ کانا یصلی العشاء، عشاء پڑھ کے آئے۔ اگر کوئی کہے کہ میں عشاء پڑھ کے آ رہا ہوں تو کیا عشاء کی نفل نماز مراد ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جہاں 1000 نماز کا ثواب ہے، جی افضل المساجد میں ہے وہ، بلکہ حرم پاک، حرم مکی کے بعد سب سے افضل مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ تو افضل مسجد میں افضل الخلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز جو افضل العبادات ہے وہ حضرت معاذ نہ کریں، نفل کی نیت کریں، قوم کی امامت کرنے کے لیے فرض لے کے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں فرض نہ پڑھیں، کوئی آدمی اس کو گوارا کرے گا؟ ہم جیسا بیوقوف بھی نہیں اس کو کبھی قبول کر سکتا ہے۔ یہ بڑے علماء کیسے یہ توجیہ کر رہے ہیں کہ حضرت معاذ نفل پڑھتے تھے، وہاں نفل کی نیت سے ملتے تھے اور قوم کے لیے فرض پڑھتے تھے، یعنی اپنے اس مسئلے کو بچانے کے لیے یہ تعویل کر رہے ہیں، یہ بالکل بیجا تعویل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے ایک دم روز روشن کی طرح قول اول واضح ہے کہ متنفل کے پیچھے مفترض پڑھ سکتا ہے، اور نیتوں کا اختلاف اقتداء کی راہ میں حائل نہیں۔ تو اب ابو ہریرہ کی جو حدیث ہم نے پڑھا، لا تختلفوا علی امامکم، اس کا مطلب ہے کہ افعال ظاہرہ میں اختلاف نہ کریں، تکبیر سے پہلے تکبیر نہ کریں، رکوع سے پہلے جھکے نہیں ہم۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف نیتوں کے اختلاف کو بھی شامل ہے، تو ہم کہیں گے یہ سب حدیث جو ہے جو جواز کی دلیل ہے اس عموم سے اس کو مستثنا کر لے گی کہ نیت کا اختلاف بہرحال مستثنا۔ اور یہ کہنا کہ حضرت معاذ کے واقعے میں معاذ کی فرض ہوتی تھی، بالکل غلط ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایتوں کے اندر ہے، بہقی وغیرہ میں ایک دم واضح ہے، اور یہ اضافہ صحیح ہے، سند سے ہے کہ کہا وہی لہ تطوع، حضرت معاذ قوم کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ نماز جو حضرت معاذ پڑھاتے تھے یہ ان کی نفل ہوتی تھی، وَلَهُمْ مَكْتُوبَةُ الْعِشَاء، اور امت کی یا قوم کی امام نماز یعنی حضرت معاذ کے پیچھے جو لوگ شریک ہوتے تھے، ٹھہرتے تھے، ان کی فرض ہوتی تھی عشاء کی، اور معاذ کی سنت ہوتی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال بڑی بات اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ میں آئی کہ امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کی رعایت کریں، اور اتنی لمبی نماز نہ پڑھیں کہ اقتداء کا مسئلہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور گھبرا کے تھکان یا تھک کر کے وہ کڑ کر کے نماز پڑھیں، یا پھر نماز ہی ان کے پیچھے نہ پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ پر سخت نکیر فرمائی، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے جماعت ترک کرنے کا عذر بن جائے یا بہانہ بن جائے کہ بھئی ہم فلاں امام کے پیچھے سے نہیں جاتے، جماعت سے نہیں پڑھتے، کہ ہمارے یہاں کے امام صاحب بڑی بوجھل قرات کرتے ہیں، بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، میں ان کے پیچھے چل نہیں پاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ نے کچھ صورتیں مثال کے طور پر بتائی کہ والشمس والضحیٰ، کچھ 15 آیت، 19 آیت، 20 آیت کی صورتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان صورتوں کو یا ان کے مثل صورتوں کو پڑھو اور تخفیف کا لحاظ رکھو۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مرد اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے 25 یا 27 گنا ثواب ملے گا، تو یہ ثواب عورتوں کو کیسے ملے گا؟ نہیں، عورت کے لیے جماعت مشروع نہیں ہے، جماعت مشروع نہیں ہے، اس کی نماز گھر میں افضل ہے۔ اگر وہ گھر میں پڑھتی ہے تو مرد حضرات کو جو ثواب مل رہا ہے یہاں، وہ ثواب جو یہاں مسجد میں آ کے وہ حاصل کرے گی، اس سے افضل ثواب اس عورت کے لیے خود اس کے گھر میں، وہ تنہا بھی پڑھے گی تو مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہے، اگر آنا چاہتی ہیں جماعت میں تو نہ رکھو، لیکن ان کے گھر افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کا جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس عورت کو تنہا گھر میں نماز پڑھنے سے ملے گا، کیونکہ اسلام پردہ کا دین ہے اور عورت کو کسی فتنے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ جگہ کم ہونے کی بنا پر کیا مقتدی امام کے آزو بازو ٹھہر سکتے ہیں کبھی کبھی؟ اگر جگہ کم ہے تو ٹھیک ہے، امام کے دائیں بائیں بھی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر شکل یہ ہے کہ امام کو آگے ہی ہونا چاہیے، امام کی اپنی ایک خاص جگہ ہونی چاہیے۔ عام حالات میں اگر ایسی کیفیت ہے تو مسجد کی توسیع کی جانی چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اور جگہ کم پڑ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ روز کا معمول ایسا ہی ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ امام کی اپنی ایک خاص جگہ ہے، اس میں وہ تمیز اس کا ہوتا ہے کہ یہ امام ہے اور پیچھے لوگ مقتدی، اس سے امام کو آگے ٹھہرنا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے الگ اپنی جگہ لے کر۔
کیا امامت کی بھی کوئی نیت ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہے، نیت ہے، نیت دل میں ہے کہ وہ امام ہے، واجب نہیں ہے، واجب فرض کی نیت ہے کہ ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی۔ 12 رکعت سنت کی جو فضیلت آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے، کیا اس کا اہتمام ہمیشہ کرنا چاہیے؟ بہتر تو یہی ہے کہ بلا عذر کے نہ چھوڑیں، لیکن اگر کبھی چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا کبھی بلا عذر کے بھی چھوڑتا ہے تو گنہگار نہیں ہے، لیکن بہرحال مواظبت اور محافظت کرنی چاہیے۔ لیکن شاذ و نادر اگر کبھی چھوٹ جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو انشاءاللہ فضیلت کا مستحق رہے گا، اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم ہے۔ کسی مسجد میں جائیں اور امام کے بارے میں پتہ نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، تو کس بنیاد پر ڈیسائیڈ کرے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ بہرحال اگر کسی کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ وحدت الوجودی ہے، حلولی عقیدہ رکھنے والا ہے، تو یہ شرکی عقیدہ ہے، اس کے پیچھے اس کی اقتداء جائز نہیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اس کے تعلق سے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، آپ ان نون پرسن ہیں یا نئے آدمی ہیں، غریب الدیار ہیں، کسی شہر میں گئے ہیں اور مسجد سے گزر رہے ہیں، تو آپ اس میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس امام کے تعلق سے معلوم ہے آپ کو کہ اس کا یہ عقیدہ ہے، اور آپ کبھی اس سے گفتگو کر چکے ہیں کسی عالم کے ساتھ یا خود بات چیت کر چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس عقیدے میں ہے اور اسی عقیدے پر ہے وہ، تو اس کے پیچھے اقتداء جائز نہیں ہے۔ 40 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کی جو حدیث آئی ہے، اس کو بر صغیر میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کے لیے خاص ہے اور 8 دن کے لیے وہ وہاں جا کر رکتے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ حدیث ہے، تھوڑا کلام ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ قابل استدلال ہے۔ کتبت لہ براۃ من النفاق براۃ من النار، 40 دن اگر تکبیر اولیٰ پڑھتا ہے تو نفاق سے اور جہنم سے بری ہو جائے گا، یعنی یہ انشاءاللہ محرک ہوگا اور یہ عادت اس کی ہو جائے گی کہ وہ جماعت کا لحاظ کرے گا۔ حدیث ہے، کلام ہے، لیکن بہرحال وہ انشاءاللہ تعالیٰ لائق استدلال ہے، اہل علم نے استدلال کیا۔ جی شیخ صاحب، اور جو فضیلت بتائی گئی کیا وہ صرف مسجد نبوی کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، کسی بھی مسجد میں جہاں جو ہے جماعت کا اہتمام 40 دن تک اگر کرے گا، 40 دن تک اگر نماز کا اہتمام کرے گا، یا 40 صلاۃً 40 نماز کا کرے گا انشاءاللہ، یا 40 یومن 40 دن کرے گا، تو انشاءاللہ اس کی عادت ہو جائے گی کہ وہ تارک جماعت نہیں ہوگا۔